بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی مکہ مکرمہ سے روانگی۔ 60 ہجری کا ماہ مبارک ذی الحجہ شروع ہو چکا تھا اور تمام اسلامی ممالک سے مسلمان مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ کی طرف عازم سفر تھے۔ فرزند رسول حسین ابن علی علیہ السلام جو پہلے ہی مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں اپنے اعزاء و اقارب کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ امیر شام کی موت کے بعد اس کا ناخلف بیٹا یزید ملعون تخت سلطنت پر براجمان ہو چکا تھا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی حاکم مدینہ کو خط لکھ کر فرزند رسول سے بیعت طلب کرنے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں 28 رجب المرجب کو امام حسین علیہ السلام نے نانا کا مدینہ چھوڑا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر قیام پذیر ہو گئے۔ جوں جوں حج کے ایام قریب آ رہے تھے، مکہ مکرمہ میں حجاج کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام اہل کوفہ کے مسلسل خطوط آنے کی وجہ سے اپنے سفیر مسلم ابن عقیل کو کوفے کے حالات کی جانچ پڑتال کے لیے روانہ کر چکے تھے، اور وہاں سے بھی حضرت مسلم نے حوصلہ افزا خط بھیجا تھا کہ اہل کوفہ آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں امام علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ یزید ایام حج میں حرم الہی کے امن کو پامال کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو قتل کروانا چاہتا ہے، اور اس نے عامر ابن سعید ابن عاص کے ہمراہ ایک لشکر حاجیوں کے لباس میں مکہ مکرمہ روانہ کیا ہے، اور انہیں حکم دیا ہے کہ اگر حسین کعبے کے غلاف سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تب بھی ان کو قتل کرنا ہے۔ اس خبر کے ملتے ہی امام علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور احرام حج کھول دیے، تاکہ آپ علیہ السلام کے قتل سے کعبہ محترم اور ماہ حج کی حرمت پامال نہ ہو۔ اور مزید برآں جناب مسلم کی جانب سے بھی امام حسین علیہ السلام کو خط مل چکا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوفے والے جان و مال کے ذریعے فرزند بطول کی مدد و نصرت کے لیے تیار ہیں، اور وہ لوگ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کی مثل حکومت قائم ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے عراق کی طرف روانہ ہونے سے قبل آپ علیہ السلام نے اپنے عزیز و اقارب اور حجاج جو اس وقت آپ کے ہمراہ تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا، اور خدا کے ارادے کے علاوہ کوئی دوسری طاقت حکم فرما نہیں۔ خدا کے درود و سلام ہو اس کے بھیجے ہوئے پر۔ موت انسانوں کے لیے اسی طرح لازم اور حتمی ہے جس طرح لڑکیوں کے گردنوں پر ہار پہنے رکھنے کا نشان۔ میں خدا کے نیک بندوں کے دیدار کا اسی طرح مشتاق ہوں جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کے مشتاق تھے۔ میرے لیے قتل گاہ معین کر دی گئی ہے جہاں پر میں قیام کروں گا، اور گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ درندے اس سرزمین نینوا پر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ قضا کے قلم کے ساتھ جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس سے فرار ممکن نہیں۔ جس بات میں خدا کی خوشنودی ہے ہم اسی پر راضی ہیں۔ مصائب اور امتحان کے مقابلے میں ہم صبر و استقامت سے کام لیں گے۔ خداوند عالم صبر کرنے والوں کا اجر ہمیں عنایت فرمائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جگر گوشوں کے درمیان ہرگز جدائی نہیں ڈالے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہشت بری میں اپنے فرزندوں کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ یہ فرزند پیغمبر کے نور چشم اور ان کے دل کی ٹھنڈک ہیں، اور خدا کا وعدہ انہی کے توسط سے وقوع پذیر ہوگا۔ آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا: تم میں سے جو بھی ہمارے راستے میں خون اور جان کا نذرانہ پیش کرنے اور خدا سے ملاقات کا آرزو مند ہو، وہ کل ہمارے ساتھ چلنے کو تیار رہے۔
کیونکہ میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔